ظفر سپاری ظفر سپاری کا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ ظفر سپاری سوشل میڈیا پر اپنا سونا پہننے کی وجہ سے کافی مشہور ہیں۔ ویسے تو ان کے ایسا مافیا والے کام نہیں ہیں، پر ان کے انڈر ورلڈ سے قریبی تعلقات ہونے کی وجہ سے ہم انہیں اپنی لسٹ پر نمبر 10 پر رکھتے ہیں۔ نمبر 9 پہ ہے عابد باکسر۔ عابد باکسر کہنے کو تو ایک پولیس والا تھا، لیکن دراصل وہ لاہور کا انڈر ورلڈ ڈان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے سٹیج ایکٹریس نرگس کے بال کاٹے تھے۔ عابد باکسر کے کرائم میں 50 سے زیادہ فیک انکاؤنٹرز اور مرڈرز شامل ہیں۔ عابد باکسر نے بہت سے مخالفین کو فیک انکاؤنٹرز میں قتل کیا۔ اس کو کافی بااثر پولیٹیشنز کی سپورٹ ہے۔ اس وقت عابد باکسر ملک سے فرار ہے۔ نمبر 8 پہ ہے گوگی بٹ۔ گوگی بٹ کا اصلی نام خواجہ عقیل ہے اور ان کا تعلق لاہور گوال منڈی سے ہے۔ ان کے اوپر مرڈر، لینڈ گریبنگ کے الزام شامل ہیں۔ لاہور میں گوگی بٹ کا بہت اثر و رسوخ ہے۔ لاہور گوال منڈی کی گینگ وارز میں گوگی بٹ کا نام کافی مشہور ہے۔ گوگی بٹ کو بھی لوکل بااثر پولیٹیشن کی سپورٹ حاصل ہے۔ نمبر 7 پہ ہے ٹیپو ٹرکاں والا۔ ٹیپو ٹرکاں والا کا اصلی نام عارف امیر بٹ تھا، جو انڈر ورلڈ ڈان بلا ٹرکاں والا کا بیٹا تھا۔ ٹیپو کے کرائمز میں لینڈ گریبنگ، مرڈر، گینگ وارز شامل ہیں۔ ٹیپو نے اپنے مخالف گینگز کے کافی لوگ فیک انکاؤنٹرز میں قتل کروائے، جس کے بعد ٹیپو کو لاہور ایئرپورٹ کے باہر قتل کرا دیا گیا۔ گوگی بٹ اور ٹیفی بٹ پر ٹیپو کے قتل کا الزام لگا۔ ٹیپو کو بھی لوکل بااثر پولیٹیشنز کی سپورٹ حاصل تھی۔ نمبر 6 پہ ہے تاجی کھوکر۔ پنڈی اور اسلام آباد میں رہنے والے ہر شخص نے تاجی کھوکر کا نام ضرور سنا ہوگا۔ تاجی کھوکر نیشنل اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر نواز کھوکر کے چھوٹے بھائی ہیں۔ تاجی کھوکر کا نام لینڈ گریبنگ کے حوالے سے مشہور ہے۔ تاجی کھوکر کو پیپلز پارٹی کی سپورٹ حاصل ہے۔ اتنی کہ آصف زرداری نے تاجی کھوکر کے بیٹے کو توفتاً گولڈ گن دی۔ تاجی کھوکر کو ریسنٹلی کورٹ سے مرڈر کیس میں بیل ملی ہے۔ نمبر 5 پہ ہے سیٹھ عابد۔ سیٹھ عابد کا شمار پاکستان کی پراسرار ترین شخصیات میں سے ہوتا ہے۔ بظاہر تو یہ بزنس مین تھے، پر ان کا نام ڈرگز اور گولڈ کی اسمگلنگ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ریسنٹلی ان کے ایک بیٹے کو لاہور میں قتل کیا گیا۔ کچھ ایسے واقعات ہیں جو ان کے نام کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں، جن کی سچائی کا آج تک کسی کو علم تو نہیں، پر آج تک کسی نے ان کی تردید نہیں کی۔ جب امریکن حکومت نے پاکستان کو ایٹامک پروسیسنگ پلانٹ دینے پر پابندی لگا دی تھی، تو یہ سیٹھ عابد ہی تھے جنہوں نے فرانس سے ایٹامک پروسیسنگ پلانٹ بحری راستے سے پاکستان پہنچایا۔ دوسرا واقعہ تب پیش آیا جب ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، اور بھٹو کے دور میں ہی پیپلز پارٹی کے فنڈ کے لیے سیٹھ عابد سے 5 کروڑ روپیہ مانگا گیا، جو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا، جس پر بھٹو نے ان کی گرفتاری مارنے کے لیے حکم دیا، پر وہ گرفتار نہ ہو سکے، جس پر بھٹو نے ان کی اکلوتی بیٹی نصرت شہین کو گرفتار کرنے کے لیے فوجی ٹرک بھیجے۔ جب سیٹھ عابد کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے لندن میں پڑھ رہی بے نظیر بھٹو کو اغوا کر لیا۔ بہرحال بھٹو اور سیٹھ عابد کے سمجھوتے کے بعد نصرت شہین اور بے نظیر بھٹو کو رہا کر دیا گیا۔ سیٹھ عابد کے نام کے ساتھ قتل و غارت تو نہیں جوڑی جا سکتی، جتنا ان کے بارے میں علم ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک ہائی لیول سمگلر تھے۔ نمبر 4 پہ ہیں نوری ناتھ۔ نوری ناتھ کا نام نور الدین تھا، جن کا شمار پاکستان بننے کے دور میں انڈر ورلڈ سے تھا۔ ان کے بارے میں زیادہ تو نہیں پتا، لیکن اتنا معلوم ہے کہ یہ انڈیا سے سمگلنگ کرتے تھے۔ پاکستان اور انڈیا کی پارٹیشن کے دوران بہت سے سکھ اور ہندو مارنے میں نوری ناتھ کا نام انوالو ہے۔ پاکستان کی مشہور فلم سیکول مولا جٹ کا ویلن کا کریکٹر بھی انہی کے نام، ہسٹری اور کریکٹر سے جڑا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے جگا گجر۔ جگا گجر لاہور کے مشہور ترین ڈان مافیا میں سے تھے۔ ورڈ جگا ٹیکس انہی کے نام سے مشہور ہے۔ 1960s اور 70s کے وقت میں لاہور کی کافی مارکیٹس جگا کو جگا ٹیکس دیتی تھی۔ ان کے کرائمز میں گینگ وارز، بھٹا اور مرڈرز شامل ہیں۔ جگے کا ٹیرر ٹیکل کرنے کے لیے اس وقت کے فیلڈ مارشل ایوب خان نے نواب آف کالا باغ امیر محمد خان کے ذریعے گنڈا ایکٹ 1968 لگایا۔ جگے کو پولیس کسٹڈی میں مرڈر کر دیا گیا۔ نمبر 2 پہ ہے عزیر بلوچ۔ عزیر بلوچ لیاری کا نوٹوریس کرائم لارڈ اور پیپلز امن کمیٹی کا صدر تھا۔ عزیر نے انڈر ورلڈ کی دنیا میں اپنے باپ کے قتل کے بعد قدم رکھا۔ عزیر کے باپ کو اشد پپو نامی گینگسٹر نے اغوا کر قتل کیا۔ عزیر نے اپنے کزن رحمان ڈکیت کے ساتھ مل کر اپنے باپ کی قاتل کو قتل کیا اور اس کے سر کو لیاری میں پھینکا اور آگ لگائی۔ رحمان ڈکیت کے انکاؤنٹر کے بعد عزیر بلوچ نے اس کے گینگ کو ٹیک اوور کیا۔ عزیر بلوچ کے کرائمز میں 100 سے زیادہ ایکسٹارشنز، پولیس والے اور مخالف گینگ ممبرز کو ٹارگٹ کلنگ کرنا، زمینوں کے قبضے، اغوا برائے توان
اور ایران کی خفیہ ایجنسی کو پاکستان آرمی کی خفیہ معلومات دینا شامل ہیں۔ 29 دسمبر 2015 کو انٹرپول نے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے عزیر بلوچ کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کیا۔ ہماری لسٹ کے نمبر 1 پر ہے الطاف حسین۔ مافیا کا ذکر ہو اور الطاف بھائی کا نام نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ گینگ وارز، گینگ کلنگز، ڈرگز، ویپن سمگلنگ، بھتہ خوری، اغوا برائے توان، ٹارگٹ کلنگ ان کے پورٹ فولیو میں شامل ہیں۔ لگ بھگ 10,000 سے زیادہ لوگوں کو کراچی میں ان کے دور میں قتل کیا گیا، جن میں سے بیشتر ان کے مخالف اور عام لوگ تھے۔ 1992 کے کراچی آپریشن کے بعد الطاف حسین ملک چھوڑ کر بھاگ گیا، پر اپنا کام نہیں چھوڑا۔ 2014 اور 2016 کراچی آپریشن کے دوران اتنا اسلحہ نکلا کہ تقریباً آرمی کی ایک بریگیڈ کو بزی کرنے کے لیے کافی تھا۔ الطاف حسین کو را اور پاکستان دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کی سپورٹ حاصل ہے۔ 2014 سے ابھی تک جو رینجرز نے آپریشن کیا ہے، اس میں الطاف حسین کا پورا ملک دشمن نیٹ ورک ڈسمینٹل کر دیا گیا ہے۔ ان سب کی ہسٹری، لائف اور اینڈ دیکھ کر ایک چیز تو کہی جا سکتی ہے کہ اس طرح کی لائف موویز اور دکھنے میں تو بہت اچھی لگ سکتی ہے، پر اس کا اینڈ اچھا نہیں ہوتا۔ زیادہ تر لوگ اس کام میں آ کر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں، اور اکثر کہیں نہ کہیں اپنے دشمن کی کسی گولی کا نشانہ بن جاتے ہیں۔